ناظرین سدا خوش رہیں۔ آئیے آج آپ کو موسیقی کے ماضی یعنی ابتدائی زمانے میں لیے چلتے ہیں۔ اس وقت کی بات کرتے ہیں جب اہل یورپ موسیقی میں لوگوں کی توجہ کھینچنے کے لیے اور موسیقی کو محفوظ کرنے کے لیے کالے تووں پر تجربات کر رہے تھے، مگر اس کے برخلاف اہل ہندوستان کے نامور اور شعرائے آفاق گلوکار ڈسکوگرافی کے سراسر مخالف تھے۔ ناظرین ان دونوں تہذیبوں کی نانا اور ہاں کی چپکلش میں گوہر جان نے اپنا پہلا گانا ریکارڈ کروا کر گراموفون کی پہلی گلوکارہ کا صحرا اپنے نام کر لیا۔ آخر یہ گوہر جان کون ہے، کہاں سے آئی؟ آئیے ناظرین اس کا کھوج لگاتے ہیں۔ 1857 عیسوی کے دور میں ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ میں ہندو طائف رکمنی اور اس کے انگریز شوہر ہارڈی ہیمنگس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام انہوں نے ایڈلین وکٹوریا ہیمنگس تجویز کیا۔ ہارڈی ہیمنگس کی زندگی نے وفا نہ کی اور جلد ہی فوت ہو گئے، جس کے بعد وکٹوریا پر بدحالی کے سائے لہرانے لگے اور بالآخر اسے ایک کارخانے میں نوکری کرنی پڑ گئی۔ وہاں اس کی دوستی کارخانے کے انجینئر رابرٹ ولیم سے ہوئی جو بالآخر شادی میں تبدیل ہو گئی۔ ان کے ہاں پھر ایک بچی پیدا ہوئی جس کا نام ایلن انجلینا ایوارڈو رکھا گیا، مگر ایلن انجلینا کی پیدائش کے کچھ ہی دیر بعد وکٹوریا اور رابرٹ ولیم دونوں کی علیحدگی ہو گئی۔ جی ہاں، اب کی بار وکٹوریا صاحبہ کو ہندوستان کے شہر اعظم گڑھ کا ایک صاحبزادہ خورشید پسند آ گیا جسے آپ نے اپنا شریک حیات بنا لیا اور خود بھی اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی۔ ناظرین شادی کے بعد یہ نئی جوڑی اعظم گڑھ سے بنارس منتقل ہو گئی۔ بنارس پہنچ کر وکٹوریا کو ملکہ جان جبکہ ان کی بیٹی ایلن انجلینا کو گوہر جان کا نام دیا گیا، اور بنارس پہنچتے ہی صاحبزادہ خورشید نے ملکہ جان کی تربیت کے لیے فارسی اور اردو کے 2 اساتذہ ان کی تربیت کے لیے مقرر کر دیے، جن کے سبب ملکہ جان دیکھتے ہی دیکھتے رقص و سرود میں ماہر ہو گئیں۔ ان دنوں کلکتہ موسیقی اور رقص و سرود کے ساتھ ساتھ فنون لطیفہ کا مرکز بن چکا تھا، جس کے سبب ماں بیٹی یعنی ملکہ جان اور گوہر جان کلکتہ آ بسی۔ ملکہ جان کی خوش قسمتی دیکھیے کہ نواب واجد علی شاہ کے دربار میں ملکہ جان کو بائی جی کا مقام حاصل ہو گیا۔ اب ملکہ جان رقص و سرود کے ساتھ ساتھ شاعرہ بھی بن چکی تھی اور 22 اکتوبر 1886 عیسوی کو ان کا پہلا شاعری مجموعہ مخزن الفت ملکہ کے نام سے شائع ہوا۔ اندازہ لگائیے کہ ملکہ کے مداحوں میں داغ دہلوی اور اکبر الہ آبادی کا نام بھی شامل رہا ہے۔ دور جدید میں ملکہ جان کا تذکرہ قرۃ العین حیدر نے اپنی کتاب گردش رنگ چمن میں یوں کیا ہے: بنارس سے کلکتہ پہنچنے پر ملکہ جان پر مذہبی رنگ چھا گیا اور انہوں نے مساجد کی تعمیر اور مدارس کے لیے عطیات دینا شروع کر دیا۔ ناظرین جب ماں کی عمر کے ساتھ ساتھ بیٹی گوہر جان نے اس کی شہرت ماند پڑتی ہوئی دیکھی تو استاد کالے خان وزیر خان اور استاد علی بخش جرنیل سے رقص و سرود کی تربیت حاصل کر کے گوہر جان نے اپنے جوہر دکھانا شروع کر دیے، چنانچہ کتھک راز، ٹھمری، کجری ترانہ وغیرہ میں اپنا ایک نام پیدا کر لیا۔ جی ہاں ناظرین، یہ ہے وہ گوہر جان جس نے گراموفون پر سب سے پہلے گانا ریکارڈ کروانے کا صحرا اپنے نام کیا تھا۔ ناظرین اکبر الہ آبادی نے گوہر جان کی شہرت دوام اور ان کی محبت سے سرشار ہو کر یہ شعر کہہ ڈالا: خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ تھینکس ٹو واچ اینڈ لسن دل دریا ٹی وی۔